हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ दी सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, और आज इसका पार्ट 3 जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में भी हमने देखा कि जो बैन अल-अक़वामी सतह पर जितने डिस्प्यूट्स जो है वो हमारे सामने आते हैं मंज़र आम पर, तो उसके लिए कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से जो हैं वेज़ हैं एंड कौन कौन से पैटर्न्स हैं, ताकि उनको अडॉप्ट करते हुए हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को जो है उसका जो हल है, जो सलूशन है, उसको फाइंड आउट किया जा सके। तो आज इसी से रिलेटेड हम अपने टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आज के टॉपिक में हमारे लिए व्हाट वी हैव न्यू फॉर अस टुडे। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। तो आज हम बात कर लेते हैं कंसिलिएशन की। इससे पहले हमने जो पैटर्न्स पढ़े थे दैट वाज इंक्वायरी, फिर इंक्वायरी का हमने मतलब देखा, फिर इंक्वायरी का जो है वो आपके साथ शेयर किया था कि इन दोनों को क्या फ़र्क है। तो मीडिएशन के बारे में भी हमने स्टडी किया। तो आज हम कंसिलिएशन को देखते हैं कि जब कोई डिस्प्यूट आता है तो इसमें कंसिलिएशन के थ्रू आप किस तरीके से जो है वो सेटलमेंट करवाते हैं किसी भी डिस्प्यूट की बिटवीन टू पार्टीज या टू स्टेट्स। कंसिलिएशन जो है बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिएशन एंड इंक्वायरी। कंसिलिएशन जो है दो चीज़ों का जो है वो बेसिकली आपके पास आप ये कह लें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो दो चीज़ों पर बेस होता है कंसिलिएशन का, मीडिएशन एंड इंक्वायरी। कंसिलिएशन का मतलब होता है कि अगर एक स्टेट है या एक इंसान है, उसको किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो आप कोशिश करते हो कि उसका वो जो एंगर है उसको कम किया जाए। अब ज़ाहिर बात है कि दो स्टेट्स के दरमियान जब कोई इशू जो है वो जन्म लेता है या उस इशू की बर्थ होती है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स जब सामने आएंगी तो गुस्सा, एंगर वो अपनी जगह पर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है दो स्टेट्स के दरमियान। तो कोशिश ये की जाती है कि जो कैंसिलेशन का प्रोसेस है इसके थ्रू इन चीज़ों को, ये जो इस तरह के जो हालात और वाक़यात या जो इन्वायरमेंट है व्हेन इट टेक प्लेस, तो इन सच अ केस तो फिर कैंसिलेशन जो है इसके थ्रू पर जो है दो स्टेट्स के दरमियान जो है वो सुलह करवाई जाती है, दो स्टेट्स के दरमियान जो है हालात को नॉर्मलाइज़ किया जाता है। और कंसिलिएशन जो है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, मीडिएशन एंड इंक्वायरी का। मीडिएशन कहते हैं कि दो पार्टीज़ हों या दो स्टेट्स के दरमियान थर्ड पार्टी आके उनके मामलात जो है वो सॉर्ट आउट करवाती है, उनके जो इश्यूज़ जो हैं उसको नॉर्मलाइज़ किया जाता है सिचुएशन को। ऑन द अदर साइड इंक्वायरी जो है वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन प्रीवियस लेक्चर कि इंक्वायरी मीन्स के बेसिक फैक्ट एंड फिगर्स को आप देखते हो, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में इंटरोगेशन करना। तो आप फैक्ट्स एंड फिगर को आप देखोगे, फाइंडिंग्स को आप देखोगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है इन दोनों के दरमियान, क्यों ये दोनों जो हैं इतने ज़्यादा इतने एक एंगर मोड शो कर रहे हैं, या इन दोनों के दरमियान इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। सेकंड, कंसिलिएशन के बारे में आपके पास यहाँ पर एक डेफिनेशन है। अगर हम इसको देख लें तो कंसिलिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ settling a dispute by referring it to a specially constituted organ whose task is to elucidate the facts and suggest proposals for a settlement to the parties concerned। देखिए, in short, जब भी कंसिलिएशन का प्रोसेस आता है तो कोशिश ये की जाती है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात की जाए, ठीक है, और न्यू प्रपोजल्स को जो है वो सामने लाया जाए, और पार्टीज़ के जो कंसर्न हैं, जो पार्टी का जो उन दोनों के दरमियान जो उनको इश्यूज़ दरपेश हैं उनको सेटल डाउन किया जाए। अब ज़ाहिरी बात है कि ये जो कंसिलिएशन का प्रोसेस है, ये दो स्टेट्स, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि दो स्टेट्स को खुद अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। लेकिन जब हम ये देखते हैं, जिस तरह आपको ये पिक्चर में भी क्लू शो हो रहा है कि जब आप ये देखते हो कि दोनों तरफ जो है वो एक एंगर मोड है, दोनों जो पर्सन है वो एंग्री हैं, तो थर्ड पार्टी आके फिर अपना जो है वो रोल प्ले करती है, और थर्ड पार्टी जो है वो कंसिलिएशन को इस तरीके से यूज़ करेगी कि उसमें मीडिएशन का कॉन्सेप्ट भी आएगा, उसमें इंक्वायरी भी आएगी। मींस कि आप एज अ मीडिएटर काम करोगे, दोनों के दरमियान आपने जो उनका इशू है, उसको क्राइसिस है, उसको सेटल डाउन किया जाए और फैक्ट्स एंड फिगर पर बात की जाए और न्यू प्रपोजल्स लेकर आए जाए, ताकि न्यू प्रपोजल से ये होगा कि आप नए पैटर्न्स लाए जाएंगे, मैदान में इन्वायरमेंट को खूबसूरत बनाया जाएगा, ताकि जो है
فردر جو فیوچر ہے اس کو سیکیور کیا جائے. تو یہ کنسیلیشن کا پروسیس جو ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے ڈفرنٹ ایلیمنٹس اینڈ ڈفرنٹ فینومیناز جو ہیں اس میں انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. دین فردر آپ کے پاس دیٹ از اندر امپورٹنٹ یو کین سے ایک جیسچر ہے, آ جاتا ہے آپ کے پاس گڈ آفیسز اینڈ انٹرا کمیونیکیشن اسکلز. جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے یا جب آپ سیٹلمنٹ کی بات کرتے ہو تو اس میں گڈ آفیسز اور انٹرا کمیونیکیشن اسکلز کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ دیکھیے, اٹ آفرز اے تھرڈ پارٹی ٹو سیٹل انٹرنیشنل ڈسپیوٹ. اب ظاہری بات ہے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان, دو اسٹیٹس کے درمیان کوئی ایشو آتا ہے تو تھرڈ پارٹی آتی ہے, مینس تھرڈ اسٹیٹ آتی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ تھرڈ پارٹی سے یہ ہرگز جو ہے آپ یہ مطلب نہ لیجئے کہ تھرڈ پارٹی صرف اسٹیٹ ہی کا کام ہوتا ہے. تھرڈ پارٹی میں آپ کے جو ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی شامل ہوتی ہیں, یہ یاد رکھیے. اب چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہوں, چاہے وہ ریجنل آرگنائزیشنز ہوں, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ تھرڈ پارٹی جو کہ دو اسٹیٹس کے درمیان آ کے جو ڈسپیوٹ ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کروائے گی تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیٹ ہی ہوگی. تو اسٹیٹس کے علاوہ بھی فار ایگزامپل آپ کے پاس آرگنائزیشنز ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن جس طرح یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے, تو وہ بھی اس معاملے کو اپنے طور پر حل کر سکتی ہے. اس میں بھی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اسکلز ہیں ان کے, وہ اس کو یوز کرتے ہوئے دو اسٹیٹس کے درمیان جو ہے پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرواتے ہیں, اس کو ریزالو کروانے کی کوشش کرتے ہیں. فردر facilitate efforts towards settlement of dispute and act as a channel of communication for parties. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے وہ اٹ ایکٹ ایز اے برج. ہم اس کو ایک برج کی مثال دے دیں گے کہ دو اسٹیٹس کے درمیان ایک برج کا کام کرتا ہے. what do you mean by bridge? Bridge means communication, جو کہ وہ کمیونیکیشن جو کہ دونوں پارٹیز کو ہیلپ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے معاملات جو ہیں اس کو حل کروائیں on behalf of United Nations. Then further, normally seeks to encourage the parties to resume negotiations. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ حالات کو جو ہے وہ نارملائز کیے جائیں اور انکریج کیا جائے دونوں اسٹیٹس کو, یا انکریج کیا جائے اسٹیٹس کو کہ وہ اپنے حالات جو ہیں اس کو نارملائز بھی کریں, اور ساتھ ساتھ اب جو نیگوسیشن پروسیس ہے اور کمیونیکیشن پروسیس ہے یا انٹریکشن پروسیس ہے اس کو, یا بائیلیٹرلزم ہے, اس کو ریزیوم کریں. کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ مسائل کا حل جو ہے وہ نیگوسیشن سے, بائیلیٹرلزم ہی سے نکلے گا, دو طرفہ بات چیت سے ہی نکلتا ہے. کبھی بھی وار از ناٹ اے سولوشن, جنگ جو ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ نیگوسیشن پروسیس جو ہے آپ کے پاس یہی وہ واحد حل ہے, سولوشن ہے, تھرو وچ یو کین اچیو the basic and the common and mutual goals of these very states. ٹھیک ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے گڈ آفیسز مینس اینڈ انٹرا کمیونیکیشن اسکلز جو ہوتے ہیں, مینس کہ وہ آرگنز یا وہ آپ کے پاس ادارے, انسٹیٹیوشنز, یا آپ ان کو ان ادر ورڈز یہ کہہ لیں وہ چینل تھرو وچ آپ جو ہے اپنے مسائل کا جو ہے وہ حل آسانی کے ساتھ اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب فردر آپ دیکھیے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیر آر سم ادر میتھڈز لائک ایڈجوڈیکیٹو میتھڈز آف ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ. ایڈجوڈیکیٹو میتھڈ جو ہے یہ بیسکلی کوئی لیگل اسٹیٹمنٹ پاس کرنا یا ایک لیگل میتھڈ کو کہا جاتا ہے, تھرو وچ یو کین ریزیوم یور ایشوز. اور اس میں دو چیزیں جو ہیں, اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں فرسٹ از یور آربیٹریشن اینڈ دا سیکنڈ از جوڈیشیکل اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, یا جوڈیشل اسٹیٹمنٹس جو آپ کے پاس ہوتی ہیں, سیٹلمنٹ سوری. تو دو میتھڈز آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اب ان دو میتھڈز کو ذرا اسٹڈی کر لیتے ہیں. سب سے پہلا میتھڈ ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو اس کو آپ آربیٹریشن کے تھرو کر سکتے ہیں. آربیٹریشن کہتے ہیں کہ ان اے کیس آف آربیٹریشن اٹ از میڈ بائی اے سنگل آربیٹر اور آربیٹرل ٹرائبیونلز. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو میڈیشن ہوتی ہے, میڈیشن تو یہ ہوتی ہے کہ دو اسٹیٹس کے درمیان تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آربیٹریشن جو ہے یہ دو اسٹیٹس کوشش کرتی ہیں اپنے معاملات کو خود ہینڈل کریں, مین سنگل بیس پر کرتے ہیں, اور
اس میں جو آربیٹرل آپ کے پاس ٹرائبونلز ہوتے ہیں، مینس کہ کچھ کمیٹیز ہوتی ہیں، آپ کے پاس کچھ کمیشنز ہوتے ہیں، جو پینل ہوتا ہے، تو آپ اس کے تھرو وہاں پر جا کر بھی جو ہے وہ اپنے معاملات حل کر سکتے ہیں. دین ریزولوشن آف ڈفرینسز بٹوین اسٹیٹس تھرو اے لیگل ڈیسیژن آف ون اور مور امپائرز اور آف اے ٹرائبونل چوزن بائی دا پارٹیز. ٹھیک ہے، مینس کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ جو آپ کے پاس لیگل آپ کے پاس وے ہے، آپ اس کو جو ہے پک کرو، اور جو پینل آپ کے سامنے آتا ہے، جب آپ فار ایگزامپل آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے گئے تو وہاں پر بھی آپ کے پاس پینل ہوتا ہے، تو جب آپ وہاں جاؤ گے تو کوئی آپ کے پاس لیگل ایشو ہوگا تو آپ اس کو جو ہے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اپنے ایشوز کو. فار ایگزامپل آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ جو کیسز آپ کے پاس بہت سینسٹیو کیسز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل کلبھوشن یادو جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے کیس چل رہا تھا، اور اس کو جو ہے پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جایا گیا. تو مینس کہ جب دو اسٹیٹس کے درمیان ایک سینسٹیو کیس جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی سینسٹیوٹی بڑھ جائے، اور اگر وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر ایسے کیسز کو جو ہے پھر آپ ڈفرینٹ اداروں کی طرف ریفر کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ لے جا سکتے ہیں اور پٹیشن کو انٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پٹیشن دائر کر سکتے ہیں آپ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس اسی لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ آپ لوگوں کے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکے. دین آپ کے پاس جوڈیشل سیٹلمنٹ جو ہے. اب واٹ ڈو یو مین بائی جوڈیشل سیٹلمنٹ؟ یہ بیسکلی آپ کے پاس اس کو ان شارٹ ہمیں اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کورٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا میں نے آپ کو بتا دیا، اسی طرح ٹرائبونلز ہوتے ہیں. ابھی آپ کے ساتھ یہ بھی ذکر ہو گیا جس میں آپ کے پاس ججز ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ججز ہوتے ہیں کہ اور جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اور فری اینڈ فیئر جو ہے وہ اگر کوئی اسٹیٹ ان کے پاس آتی ہے اپنا کیس لے کر تو اس کو جو ہے اس پرابلم کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے، کوشش کی جائے. تو اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان انڈیا کے درمیان جو کشمیر ایشو ہے، تو بار بار اگین اینڈ اگین جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا حل نکالا جائے، اس کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے. بیکاز ایک مسئلے کی وجہ سے جو ہے، ایک پرابلم کی وجہ سے دونوں اسٹیٹس کے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. ایک کرائسس جو ہے وہ کرائسس ایسا کرائسس کہ جس نے جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہم وار پر بھی گئے، دو اسٹیٹس جو ہیں پاکستان انڈیا وار پر بھی چلی گئیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بڑا انریسٹ دیکھنے میں آ رہا ہے. اسی طرح آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو آپ کے پاس پیلسٹائن ایشو ہے. ٹھیک ہے، پیلسٹائن ایشو، اور پھر جو اسرائیل جو اسٹیٹ آف اسرائیل جو ان کے ساتھ اس وقت اس کا رویہ ہے، اور جو کچھ وہ برتاؤ اور جس طریقے سے اس کے ساتھ ایک رویہ رکھا جا رہا ہے پیلسٹینینز کے ساتھ، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس طرح کے کرٹیکل ایشوز کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے پھر آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا اور ڈفرینٹ کورٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں، ان کورٹس میں آپ جا کے ان ایشوز کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کورٹس آر دیر، آپ کے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں، کورٹس ہیں، تو ان کو آپ جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو انٹرنیشنل کرائسس ہے اس کا آپ کے پاس ایک پاسبل سلوشن آ سکے. دین امپورٹنٹ کہ انسٹیٹیوشنل میتھڈز آف ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ. اب آپ کے پاس کچھ اداروں کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کر لیتے ہیں کہ دیکھیے ادارے جو ہیں وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ مینی ٹائم کہ ادارے جو ہیں یا آپ کے پاس جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کا بھی بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے اور رہے گا. جس طرح پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ ہے بائی یونائٹیڈ نیشنز اینڈ دا سیم از بائی ریجنل آرگنائزیشنز. دیکھیے کہ یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن جو ہے جب اٹ کیم انٹو بینگ تو فرام دیئر ٹل رائٹ ناؤ اب تک جو ہے کوئی بڑی ہمیں وار دیکھنے کو نہیں ملی، ایون نیوکلیئر وار نہیں ملی. یہ بہت بڑا جو ہے یونائٹیڈ نیشن کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ سکسیس ہے، ان کا بہت بڑی سکسیس ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی وار نہیں آئی آج تک. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے تو ہم یونائٹیڈ نیشنز بھی اویلیبل ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ ریجنل آرگنائزیشنز بھی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر بینگ اے ممبر یا بینگ این آبزرور اسٹیٹ اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے اس چیز کو آپ ریجنل آرگنائزیشنز فار ایگزامپل سارک ہے، آسیان ہے، SCO ہے، OIC ہے، اور پھر انٹرنیشنل اس پہ چلے جائیں تو آپ کے پاس یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشنز ہیں. تو آپ ان
ऑर्गेनाइजेशंस को भी अप्रोच कर सकते हो फॉर दी सेटलमेंट ऑफ योर डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट हो तो इनके थ्रू भी आप जो है वो अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो आई होप्स कि आपको इस लेक्चर से काफ़ी कुछ जो है वो हेल्प आउट होगी। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, इससे रिलेटेड आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल m.abdullah education official को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो हासिल हो सकें। और अगर आपको कोई कमेंट्स हों तो काइंडली आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है यूट्यूब पर भी आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।